پہلے بھی جو پروگرام ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے جو جد و جہد کی گئی تھی، ہندو، مسلم، سکھ اور دیگر مذاہب کے لوگ اور برادریوں کے لوگ جس طرح متحد ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی ایکتا اور یونٹی کا ثبوت دیا تھا اور اپنے بھائی چارے کا اظہار کرتے ہوئے باہر کی ایک طاقت سے اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ آج یہ ملک جس دور سے گزر رہا ہے وہ کچھ اسی طرح کا دور ہے کہ لگتا ہے کہ انگریزوں کا ایک متبادل ہے، ایک الٹرنیٹ ہے جو ہم پر مسلط ہو گیا ہے، جو ہماری آبادیوں کے درمیان نفرت کے بیج بو رہا ہے، جس نے انسانیت کا قتل کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ملک امن سے، سلامتی سے اور شانتی سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ ملک ایک ایسی دلدل میں پھنس جائے گا یا ایک ایسی خندق میں اور گڑھے میں گر جائے گا جس سے اس کو نکالنا مشکل ہوگا۔ اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کر اور ایشور کا واسطہ دے کر یہ بات کروں گا کہ وہ ہمارا مالک و پروردگار، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہم کو روزی روٹی دی ہے، جس نے صلاحیتیں دی ہیں اور جس کا یہ حکم ہے کہ تمام انسان برابر ہے، کالا ہو یا گورا ہو، وہ ایسٹ کا رہنے والا ہو یا ویسٹ کا رہنے والا ہو، سب کو برابری کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے اور ایسے ملکوں کی تعمیر کرنا ہے جہاں پر صحیح معنی میں لوگ اچھے شہری ہوں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں، ہر بڑے اور بزرگ کا احترام ہو، ہر چھوٹے پر شفقت ہو، ہر عورت کو عزت دی جا رہی ہو، جہاں ظلم نہ ہوتا ہو، جہاں یہ مانا جاتا ہو کہ ظلم سب سے بڑا پاپ ہے اور ظلم کوئی بھی کرے، جو حاکم ہے، حکومت کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہو یا دولت مند کر رہا ہو یا کسی بھی تنظیم کا ذمہ دار کسی پر بھی ظلم و زیادتی کر رہا ہو تو وہ سب سے بڑا پاپی ہے۔ ہمارا مالک و پروردگار اس کے خلاف ہے، انسانیت اس کے خلاف ہے۔ میں ظاہر ہے کہ ایک مذہبی انسان کی حیثیت سے اور ہیومینٹی ویلفیئر بورڈ کی ذمہ داری اپنے کاندھے پر رکھنے کی وجہ سے میں آپ کے درمیان شریک ہوں اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں سب سے زیادہ مانوتا کی ضرورت ہے، ہیومینٹی کی ضرورت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے۔ یہ ملک ہمارا مانوتا سے محروم ہو رہا ہے۔ یاد رکھا جائے کہ کوئی ہندو، کوئی مسلمان، کوئی جینی، کوئی بدھسٹ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مانو نہ ہو، انسان نہ ہو۔ مذہب جانوروں کے لیے نہیں ہوتا، لہذا پہلے انسانیت ہے، پہلے ہیومینٹی ہے اور مانوتا ہے، اور جب یہ پیدا کر لی جائے تو اس وقت بات مذہب کی آتی ہے، گورنمنٹ کی آتی ہے، سٹیزن شپ کی آتی ہے، کسی بھی تمدن کی بات بعد میں آتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا مسئلہ انسانیت کا ہے۔ پھر ہم جس کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، جس سمویدھان کو مانتے ہیں، اس سمویدھان میں جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے اور اس کا جو پریمبل ہے، وہ پریمبل جن بنیادوں پر تمام لوگوں کو جوڑتا ہے وہ یہ کہ جسٹس ہو اور لبرٹی ہو اور ایکوالٹی ہو اور فریٹرنیٹی ہو۔ اگر یہ بنیادیں موجود ہیں تو ہمارا کانسٹیٹیوشن موجود ہے۔ اگر انصاف نہیں ہے، اگر برابری نہیں ہے، اگر بھائی چارہ نہیں ہے، اگر لوگوں کے درمیان مساوات اور برابری نہیں ہے تو پھر یہ کانسٹیٹیوشن سے چلنے والا ملک نہیں ہے، یہ جنگل ہے۔ یہ جنگل ہے جہاں بھیڑیے ہیں، جہاں درندے ہیں، جہاں سانپ ہیں، جہاں بچھو ہیں۔ آج انسان کو قتل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آج ایک انسان کی عزت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ آج ہمارے ملک کی عورت، ہمارے ملک کی بچی محفوظ نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک کے معصوم بچے محفوظ نہیں ہیں۔ آج ہمارے درمیان برادری واد اگر ہے تو وہ ایک دوسرے پر چڑھ جانے کے لیے ہے۔ ہمیں اس ملک کی صورتحال کو بدلنا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پر جو لوگ سب جمع ہیں
مولانا توقیر صاحب بھی ہیں اور جناب الیاس صاحب بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ پروگرام ہیمنت کشواہا جی نے یہاں پر رکھا ہے، انہوں نے اس کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سمبلک پرسنالٹی ہیں، ان کو ایک ایسی صلاحیت دی گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آگے چل کر ملک کے ایک بڑے لیڈر بنیں گے۔ یہاں پر ہمارے بھرت گاندھی صاحب اور ہمارے راج کمار سینی صاحب اور اس طرح کے جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مہا گٹھ بندھن کو بنانے میں اور قائم کرنے میں جو جدوجہد کی ہے اور جو کوشش کی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ایشور اس کو برکت دے گا اور اللہ اس کو قبول کرے گا، اور ملک میں ہم ایک نئے مستقبل اور نئے فیوچر کی امید رکھتے ہیں کہ وہ وجود میں آئے گا۔ آپ کو یہ پروگرام مبارک ہو، اور آپ طے کر لیں کہ یہ ملک کانسٹیٹیوشن سے چلے گا، یہ ملک بھائی چارے سے چلے گا، یہ ملک انسانیت سے چلے گا، اور اس کے لیے یہاں پر یہ لوگ جڑے ہیں۔ آج یہ کم تعداد میں ہے، کل یہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، اور ان کے کاروان ہر گلی میں پہنچیں گے، ہر سڑک پہ پہنچیں گے۔ یہ کہنا ہے ایک فیصلہ آج اپنی اس کانفرنس میں کر لیجئے کہ لکھنؤ سے جتنی سڑکیں کسی شہر کی طرف جاتی ہیں اور شہر سے شہر جڑتے ہیں، آپ طے کر لیجئے کہ تاریخیں طے کر کے ہر سڑک پر جا کر ایک کارواں نکلے گا، اور وہ کارواں اس صوبے کے آخری کنارے تک جائے گا۔ لکھنؤ کی کوئی سڑک باقی نہ رہے، کوئی گلی باقی نہ رہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ صوبے کا کوئی شہر، کوئی ضلع، کوئی گاؤں، کوئی گھر باقی نہ رہے، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی بچہ باقی نہ رہے، جس تک یہ صدا نہ پہنچ جائے، جس تک بھائی چارے کی یہ پکار نہ پہنچ جائے، جس تک انسانیت کا پیغام نہ پہنچ جائے، اور جس سے یہ نہ کہا جائے کہ ملک کو بگڑنے مت دو، اٹھ کھڑے ہو، ملک کو سنبھال لو، یہ ملک ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، اس کو گھروں میں پھینک دیا جائے گا، اس پر درندے مسلط ہو جائیں گے۔ لوگوں اٹھ کھڑے ہو، اے مردوں، اے عورتوں، اے بہنوں، اے ماؤں، اے بوڑھوں، اے جوانوں، سب مل کے کھڑے ہو جاؤ کہ اس مہا گٹھ بندھن کا ساتھ دینا ہے، پورے ملک میں صدا لگا دو، اور پھر اس صوبے کے اندر ایک نئی صبح کی کرن کو اور اس طرح سے نمودار کر دو کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، روشنی پھیلنے والی ہے۔ اسی روشنی کے لیے یہ محنت اور جدوجہد ہو رہی ہے۔ یہ میرا مختصر سا سندیش ہے، میسج ہے، پیغام ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس کو لے کر ہمارے کارواں نکلیں گے، کام ہوگا، ایکٹیویٹی کا مظاہرہ ہوگا، سرگرمی ہوگی، ہر جوان تیار ہو جائے گا، ہر خاتون تیار ہو جائے گی، ہر بڑا اور چھوٹا اس کام کے لیے تیار ہو جائے گا کہ ایک انقلاب لانا ہے، ایک تبدیلی لانا ہے، ایک پریورتن لانا ہے۔ بس